حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ اور آپ نے فرمایا لن یفترقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کتاب اور اہل بیت اکٹھے نہ ہوں۔ قرآن اللہ کریم کی کتاب اور اہل بیت حضور علیہ السلام کی اکٹھے، کہاں تک؟ حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض پر بھی میرے پاس اکٹھے ہی آئیں گے، قرآن اور اہل بیت اکٹھے۔ اور الحمدللہ یہ اعزاز اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے کہ ان کے پاس کتاب اللہ بھی موجود ہے اور اہل بیت کی محبت بھی موجود ہے، کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں ان کے پاس کتاب اللہ، بات کہتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں، کتاب اللہ ہے لیکن اہل بیت نہیں، اور ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اہل بیت ہے لیکن کتاب اللہ نہیں۔ یہ اہل سنت کو اعزاز حاصل ہے، ان کے پاس کتاب اللہ بھی ہے اور ان کے پاس اہل بیت بھی ہے۔ دیکھیں نا، جو بندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جناب حیدر کرار سے محبت ہے، تو پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کتاب اللہ نہیں ہے، اس کے پاس کتاب اللہ نہیں ہے۔ کتاب اللہ نے تو آپ کی صحابیت کو بیان فرمایا ہے۔ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غار میں حضور کے ساتھ نہیں مانتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس اہل بیت تو ہے لیکن کتاب اللہ نہیں ہے۔ کتاب اللہ نے تو کہا ثانی اثنین، جو بندہ تمام صحابہ کو جنتی نہیں مانتا تو کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے جناب حیدر کرار سے، تو تمام صحابہ کو جنتی نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پہ یقین نہیں ہے، کتاب اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اگر اس کا کتاب اللہ پہ یقین نہیں ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ کتاب اللہ اس کے پاس نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ ساتھ دوسری حدیث بھی جوڑ لیں تو مسئلہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، یعنی میری حدیث۔ ایک کتاب اللہ ہے اور ایک حدیث۔ اب ان دونوں حدیثوں کو اگر آپ جمع کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کریم کی کتاب، حضور علیہ السلام کی سنت اور اہل بیت، یہ تینوں اکٹھے ہوں گے، یہ تینوں اکٹھے ہوں گے۔ جس کے پاس ان تینوں کی روشنی موجود ہے، جو حدیث کو بھی حجت مان رہا ہے، کتاب اللہ سے بھی وہ فیض لے رہا ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی اس کا روحانی تعلق موجود ہے، وہ بندہ مومن ہے۔ اگر دیگر صحابہ کے خصائص کا وہ منکر ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اعزازات حاصل ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنے مصلی کا ان کو امام بنایا ہے، اور کوئی اور اگر دیکھا حضور علیہ السلام نے تو حضور نے فوراً کہا لا لا لا، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کی موجودگی میں کسی دوسرے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہاں پر امامت کریں۔ تو جو اس کو نہیں مانتا اور کہے کہ مجھے ان سے محبت ہے، جناب حیدر کرار سے محبت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی محبت میں وہ جھوٹا ہے، کیونکہ حضور نے تو یہ تینوں چیزیں اکٹھی ذکر کی ہیں۔ جو اس حدیث کو نہیں مانتا، اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، تم نے میرے بعد ابو بکر کی اقتداء بھی کرنی ہے، عمر کی اقتداء بھی کرنی ہے۔ جو اس حدیث کو نہیں مانتا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو اس حدیث کو نہیں مانتا کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد کے اندر حضور کی دو شہزادیاں موجود ہیں، اور حضور نے کہا اگر تیسری بھی ہوتی تو میں دیتا، اور یہ کہ دیگر دو شادیاں کسی نبی کی بیٹی سے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے۔ جو ان حدیثوں کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ محبت اہل بیت میں وہ بندہ جھوٹا ہے، کیونکہ کتاب اللہ
اور حضور کی سنت اور حضور کے اہل بیت، یہ تینوں کی محبت جب ایک دل میں جمع ہوتی ہے تو وہ کامیابی ہے۔